عورتوں کا مقام بھی واضح کیا اور عورتوں کو دنیا میں جو آزادی ملی ہے اس کی طرف بھی توجہ دلائی، جبکہ عورتیں غلام اور باندیاں بنائی جا چکی تھیں۔ ان کو دنیا میں ذلیل ترین مخلوق بنا دیا گیا تھا، لوگ ان کی عزتوں سے کھلواڑ کرنے لگے تھے، ان کو زندہ درگور کیا جانے لگا تھا، عورتوں کے ساتھ بدتمیزیاں عام ہو چکی تھی۔ جب عورتوں کو حق دینے کے اعتبار سے محروم کیا جانے لگا تھا، عورتوں کو ایک غلیظ اور بیکار چیزیں سمجھا جانے لگا تھا، ان حالات میں اس موقع پر جو اس کائنات کے اندر سب سے عظیم ترین شخصیت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو آزادی دی، ایسی آزادی جو آزادی جس آزادی کا تصور حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت تک کسی پیغمبر نے ویسی آزادی کا بگل نہیں بجایا تھا۔ میرے محبوب نے اعلان کیا کہ اے لوگوں، تم جنت اگر ڈھونڈنا چاہتے ہو تو ان عورتوں اور اپنی ماؤں کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے عورتوں کو وہ مقام دلایا، وہ عزت دلائی کہ وہ ڈائلاگ آج سے پہلے، محمد عربی سے پہلے کسی پیغمبر نے، کسی اور مسیحا نے وہ ڈائلاگ نہیں بتایا تھا۔ اس ڈائلاگ میں میرے اور آپ کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے ہیں جنہوں نے یہ پیغام دیا کہ اگر ایک بچی کی، دو بچی کی، تین بچی کی پرورش کی اور پرورش کر کے انہیں تعلیم دی، تربیت دی، نکاح تک پہنچایا تو تیرا اللہ تجھے جنت میں مقام عطا کرے گا۔ تیرے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں کو اتنا بڑا مقام دیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے، شریعت نے، دین اسلام نے عورتوں کو گھروں میں مقید کر دیا ہے، یہ بات غلط ہے۔ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ کو پڑھا کر دنیا کا سب سے خواتین کے اندر بے مثال عالموں اور مفتیہ کو تیار کیا، علم و ہنر کی بے تاج بادشاہ خاتون بنایا اور ایسی ملکہ بنائی جس کے ارد گرد علم و ہنر کی چیزیں گھومتی تھی۔ بڑے بڑے صحابہ، عمر جیسے صحابہ، ابو بکر جیسے صحابہ، کبھی عبد الرحمن ابن عوف، کبھی عبداللہ ابن مسعود، کبھی جابر ابن عبداللہ، کبھی عبداللہ ابن جابر، کبھی سعد بن وقاص، کبھی خالد بن ولید اور دیگر بڑے بڑے مقام والے صحابہ عائشہ کی چوکھٹ پر، عائشہ کے دہلیز پر جا کر مسائل پوچھتے تھے۔ میرے محبوب نے یہ سبق دیا کہ عورتوں کو تعلیم گاہوں میں بھیج کر، عورتوں کو پڑھا کر بے مثال کردار ان سے ادا کرواؤ۔ لیکن کچھ لوگوں نے عورتوں کے تعلق سے غلط میسج پھیلایا اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ کیا آپ نے نہ دیکھا کہ حضور کے ساتھ صحابیات میدان جہاد میں جایا کرتی تھی، معرکے میں جایا کرتی تھی؟ اس طرح سے اور بھی دیگر دینی خدمات میں خواتین حصہ لیا کرتی تھی۔ یہ اس بات کی شہادت ہے کہ محبوب دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عورتوں کو عزت دی، جو عورتوں کو مقام دیا، تاریخ میں وہ مقام دینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اکیلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ بہرحال اب میں بلا کسی تاخیر کے ہمارے بیچ نہایت ہی ذی وقار رفیق محترم ہر دل عزیز ساتھی، جن سے میری مراد مولانا محمد بلال ندوی صاحب دامت برکاتہم میں، حضرت والا ایک طرف سیاسی
میدان کے بھی بے مثال پیکر ہیں، تو دوسری طرف بے مثال عالم دین بھی ہیں جنہیں اردو کے ساتھ عربی زبان و ادب پر مکمل قابل ہے اور بے مثال زبان و ادب جانتے ہیں، تو تیسری طرف شعبہ انگریزی کے بھی ماہر ہیں اور رفاہی کاموں میں بھی حضرت والا مستقل سرگردہ رہتے ہیں۔ جیت پور پارٹ 2 سے ہمارے یہ دوست تشریف لائے ہیں، یہ بھی چند منٹ آپ سے مخاطب ہوں گے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ اسی طرح تشریف رکھیں اور حضرت والا کی تقریر سماعت فرمائیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج جیت پور پارٹ 1 شیو بہار ایکتا بہار کی عوام نے سن 2023 کے آج 9 دسمبر کو ایک تاریخ ساز مثال قائم کی کہ آپ نے اس چھوٹی سی گلی میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مذاکرے کے لیے دین اور شریعت کے نام پر، اللہ کے نام پر، محبوب دو عالم کے نام پر ایک اجلاس قائم فرمایا۔ قاری محمد اورنگزیب صاحب اور ان کے ساتھ انتظامیہ کمیٹی پردھان مستقیم صاحب اور ان کے ساتھ بھائی محمد اسلام اور بھائی محمد اسرائیل، محمد صغیر، پھول محمد، اکبر بھائی مظہر اور دیگر محلے کے تمام ساتھی دل کی گہرائیوں سے بہت ساری ڈھیر ساری بدھائیوں کے مستحق ہیں کہ آپ نے آج یہ پروگرام پیش کیا۔ اس طرح کا پروگرام سن 2023 میں جب لوگ رنگرلیاں کر رہے ہوتے ہیں، جب لوگ برتھڈے مناتے ہوئے ہوتے ہیں، جب لوگ میرج ڈے مناتے ہیں، جب لوگ شادی کا جشن مناتے ہیں، جب لوگ گاجے باجے کی مجلسوں کا قیام کرتے ہیں، ان حالات میں دین و شریعت کے نام پر آپ تمام جملہ حضرات نے یہ قربانی پیش کی۔ اس علاقے کی یہ چھوٹی مسجد ضرور ہے لیکن بڑا کام ہے۔ میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ کتنا بڑا کام ہے، شاید آپ کے ذہن و خیال میں بھی نہ ہوگا۔ یہ وہی کام ہے جو مدینے سے چلا تھا، جو صحابہ لے کر چلے تھے۔ صحابہ مدینے سے لے کر بغداد پہنچے تھے، بغداد سے دریائے نیل کے ساحل تک جو محنت پہنچی تھی، جو محنت مصر سے بغداد سے ہوتے ہوئے سمرقند تک پہنچا تھا، بخارا تک پہنچا تھا، افغانستان سے ہوتے ہوئے دریائے سندھ سے کراس کرتے ہوئے دلی کی سرزمین پر پہنچا تھا۔ آج اسی محنت کے لیے آپ لوگ جمع ہوئے ہیں۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ چھوٹے چھوٹے بچے ویسے ہی چند باتیں کر رہے ہیں، کوئی دعا پڑھ رہا ہے، کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ یہ وہی تلاوت ہے جو آپ کے ایمان کو بچاتی ہے، یہ وہی قرآن سیکھنے کا اہتمام ہے جو آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ پروگرام نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ اور بھی مسجدیں ہیں محلے میں، اور بھی مکاتب ہیں علاقے میں، لیکن اس مسجد سے میرے خیال سے تقریباً 6 سال سے یا 5 سال سے مسلسل یہ پروگرام سالانہ ہوتا رہا ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ اس سال بھی 3 بچوں کو قاری اورنگزیب صاحب نے حافظ قرآن بنایا۔ یہ مسجد کے مکتب میں حافظ قرآن بنانا یہ ایک عظیم قربانی کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، ہمیں یہ درشاتا ہے کہ قاری صاحب نے کتنی محنت کی اور جان فشانی کی، ورنہ مسجدوں کے مکاتب میں حافظ قرآن بننے کا تصور نہیں ہے۔ مدرسوں میں بھی جلدی سے بچے حافظ نہیں بن پاتے، یہ تو پھر بھی مسجد کا مکتب ہے۔ اس لحاظ سے اس مسجد کی یہ عظیم قربانی ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مسجد کے جو فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں، اس مسجد کو جن ساتھیوں نے، جن بزرگوں نے
आबाद किया है और जिन लोगों का इसमें पैसा लगा हुआ है, जिन्होंने शुरू में कुर्बानियां दी हैं, अल अव्वल फल अव्वल, उनके इखलास की बरकत है और उनकी कुर्बानियों की बरकत है कि आज इस मस्जिद में ये अजीम और बेमिसाल काम हो रहा है। लोग ये सोचते होंगे कि कारी साहब की बड़ी तारीफ हो रही है। मेरे भाइयों, आज के इस प्रोग्राम का बतले अजीम और रूह रवा कारी मोहम्मद औरंगजेब है। हम तो चंद मिनट के लिए बोलने आए हैं, चंद उलमाए किराम तशरीफ लाए हैं, लेकिन इस प्रोग्राम को यहाँ तक पहुँचाने में, उन बच्चों को तैयार करने में, उन बच्चों को सिखाने में, उनको यहाँ स्टेज पर प्रोग्राम तक एक्टिविटी लाने में इनकी कितनी कुर्बानी रही होगी, आप इसका तसव्वुर करो, इसका अंदाजा करो और इनको सराहो। और मैं समझता हूँ पूरे जयपुर के लिए, एकता बिहार के लिए इनकी शख्सियत एक अजीम शख्सियत बनती जा रही है। इस हवाले से कि अल्लाह ताला जिससे काम लेना चाहता है काम ले लेता है। और छोटे छोटे नन्हे बच्चों को जो ये सिखाते हैं कुरान करीम, इनके पढ़ाने का भी अलबेला अंदाज है, निराला अंदाज है। हमारा यहाँ कंपटीशन में आपकी बच्चियां जाती हैं, आपके बच्चे जाते हैं, उनका अंदाज ही निराला है। क्या कहना इनके पढ़ाने का, निहायत बेमिसाल शोबे नाजरा और हिफ्ज के बेमिसाल उस्ताद कहे जा सकते हैं। इस बच्ची ने कितने अच्छे अंदाज में हुरूफ की अदायगी के साथ, मखारिज की तरतीब के साथ और सारी रियायत के साथ तकरीर पेश की। मैं सलाम करता हूँ इनकी वालिदा मोहतरमा को कि उन्होंने अपनी बच्ची को मकतब से जोड़ा। जुमला खवातीन और ऑल टू ऑल जो यहाँ पर लेडीज मौजूद हैं, उन तमाम खवातीन का मैं खैर मकदम करता हूँ कि वो आज तशरीफ लाई है और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रोग्राम को सुनने के बाद सारी खवातीन अपनी अपनी बच्चियों को मस्जिद से जोड़ेंगी और अपनी बच्चियों के ईमान की तहफ़्फ़ुज़ की तरतीब बनाएंगी।